أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین، رمضان مبارک کی آمد ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمام مسلم امہ اپنے نفس کے تزکیہ کا بندوبست کرتی ہے۔ روزہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی اس کا اجر دینے والا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ پروردگار جس نے انسان کو خلق کیا، بے شک اس کی ثنا بیان کرنا انسانی کاوش سے بہت بہت بڑھ کر ہے۔ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خطبہ فدق میں ارشاد فرمایا کہ تم اس پروردگار کی نعمتوں کا شعور ہی نہیں رکھتے، اس قدر نعمتیں اس نے عطا کیں۔ عزیزان گرامی، ان نعمتوں میں سے انسان کے لیے زندگی کا سامان مہیا ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ تمام تر دنیاوی وسائل، مال و دولت، ریسورسز جتنے بھی انسان جمع کر لے، اپنی زندگی پر اس کا خود اختیار نہیں، اگلے سانس کا اس کو پتہ نہیں۔ یہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ زندگی کی یہ ڈور بندھی ہوئی ہے، سانس کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ عزیزان گرامی، صرف یہی نہیں، وہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس دنیاوی زندگی، اس مختصر زندگی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ کچھ یوں ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ، یعنی یہ انتہائی محدود اور مختصر زندگی ہے۔ لیکن پروردگار عالم کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو، بنی آدم کو عزت دی، کرامت دی۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بلند سے بلند معرفت کے مقام پر پہنچا دے۔ اب یہ جو معرفت ہے، معرفت الہی ہے، یہ کیوں کر نصیب ہوگی؟ عزیزان گرامی، یورپی مفکرین، مفسرین جو ماہر علم فلسفہ ہیں، ان کا خیال تھا ایک زمانے میں کہ جیسے انسان جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ سنتا ہے، جو کچھ محسوس کرتا ہے، چاہے وہ صرف پرسیپشن ہو، صرف اس کا اندازہ ہو اور حقیقت میں موجود نہ ہو، حقیقت میں وہ چیز ظاہر نہ ہو۔ جیسے آپ کوئی میٹھی چیز کھا رہے ہیں لیکن صرف کیونکہ آپ کا خیال ہے کہ یہ میٹھی ہے، آپ نے سوچا کہ یہ میٹھی ہے اس لیے وہ زبان کو میٹھی لگتی ہے۔ تو پھر ان فلاسفرز نے، علم فلسفہ کے ماہرین نے
جب اس بارے میں سوچا، یورپین فلاسفرز جس میں سے ایک کا نام رینے ڈیکارٹ ہے، انہوں نے جب سوچا، جو 1650 میں اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس نے کہا کہ آخر یہ جو میں سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ چیز موجود ہے، نظر تو دیکھ رہی ہے لیکن شاید اصل میں نہ ہو، کیا یہ چیز جو میں چکھ رہا ہوں اس کا ذائقہ جیسا میں سمجھ رہا ہوں وہی ہے، اصل میں نہ ہو۔ جب پھر اس نے کہا کہ لیکن یہ بھی تو کوئی ہے جو یہ سوچ رہا ہے، تو وہ میں ہوں، یعنی وہ میرا نفس ہے، کہ اگر مجھے لگ بھی رہا ہے، اگر میں اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ شاید، یا اس فلسفے پہ پہنچا ہوں، اس تھیوری پہ پہنچا ہوں کہ جیسا میں نے چیز کو سمجھا ویسا وہ نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ وہ میں ہوں۔ اور جب میں نے اپنے آپ کو پہچانا، پھر وہ کہتا ہے اگلے مرحلے میں کہ آخر جب میں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو پہلے میں اس کا ارادہ کرتا ہوں، جیسے میں نے پانی پینا ہے، اس کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنا ہے، پانی کا ظرف پکڑنا ہے، تو وہ بھی میرا ارادہ ہے۔ اگر میں سونا چاہتا ہوں تو میں لیٹوں گا، میں ارادہ کرتا ہوں تو وہ کام ہوتا ہے۔ تو کہا اسی طرح میں کیونکہ خود موجود ہوں، اس کا مطلب ہے میرے وجود کا بھی کسی نے ارادہ کیا۔ تو یہ 1650 میں دنیا سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر میں موجود ہوں، اس کا مطلب ہے کسی نے میری تخلیق کا ارادہ کیا۔ تو اس نے، معزز ناظرین، اس طرح سے کہا کہ جو مجھے خلق کرنے کا ارادہ کرنے والا ہے وہی میرا خدا ہے۔ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 میں دنیا میں ظہور کرتے ہیں، اور اس وقت میرے نبی نے کہا کہ بے شک جس نے من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کا ادراک کیا، اس کی معرفت کی، بے شک اس نے اللہ کا ادراک کیا، اس کی معرفت کی۔ عزیزان گرامی، تو گویا پتہ چلا کہ میرے نبی نے اس یورپین فلاسفر سے 1000 سال پہلے یہ بتا دیا، من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنے نفس کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے۔ سرنامہ کلام میں سورہ شمس کی آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں سورج کی قسم کھائی جب وہ اپنے عروج پہ ہے، طلوع آفتاب، جب اس وقت جب اپنی روشنی کا بھرپور ترین جلوہ دکھاتا ہے، پھر چاند کی قسم کھائی، والقمر اذا تلاہا، جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، جو 3 یا 4 راتوں میں صرف آتا ہے 1 مہینے میں، پھر کہا دن کی قسم جب وہ روشن ہو، رات کی قسم جب وہ تاریکی میں ڈوب جائے، پھر کہا کہ اس آسمان کی قسم، اس زمین کی قسم جسے ہم نے کس طرح سے بنایا، پھر کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس نفس کی کہ جس کو ہم نے بہترین بنا، متوازن بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ بے شک اس میں فسق و فجور کی صلاحیت بھی رکھ دی اور تقوی اور پرہیزگاری کی صلاحیت بھی رکھ دی۔ کہا قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ، کامیاب ہو گیا وہ کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اور کہا قد خاب من دساہا، برباد ہو گیا وہ جس نے اسے گناہوں سے آلودہ کر لیا۔ عزیزان گرامی، قرآن حکیم کے لحاظ سے نفس کی 3 حالتیں ہمیں ملتی ہیں۔ کہا کہ نفس میں برائی کی بھی صلاحیت ہے، اچھائی کی بھی صلاحیت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں عزیزان گرامی کہ جہاں جہاں قرآن حکیم میں انبیاء کا ذکر ہوا، ہدایت کا ذکر ہوا، اللہ کے بھیجے ہوئے ہادیوں کا ذکر ہوا، تو ان کا ایک کام 4 کاموں میں سے کہ اللہ کی آیتیں یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائے، نشانیاں دکھلائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَکِّیہم، اور ان کے نفوس کا، ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے۔ معزز ناظرین، تزکیہ نفس انبیاء کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، جو اس نے اپنے ہادیوں کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے اولیاء کے ذریعے انسان کی ہدایت کے لیے سب سے بڑی نعمت بھیجی۔ اب دیکھیے قرآن میں کہا نفس میں فسق و فجور کی صلاحیت ہے، نیکی کی بھی صلاحیت ہے۔ تو نفس لوامہ، وہ نفس، وہ ضمیر جو انسان کو برائی پہ ملامت کرتا ہے، اور پھر نفس امارہ جو برائی کی طرف
آمادہ کرتا ہے ٹیمپٹیشن کی طرف، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سب سے عظیم ترین جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے، جہاد اکبر اس کو کہا گیا، جہاد بن نفس کو۔ عزیزان گرامی، اب یہ جو نفس ہے یہ اس قدر منہ زور گھوڑا ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قرآن میں کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، کہ اے اللہ میں اپنے نفس کی برات کا ذمہ نہیں لیتا، تو ہی ہے جو مجھ پہ رحم کرنے والا ہے، تو ہی ہے جو مجھے اس نفس کے شر سے بچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی یہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو نفس ہے یہ انسان کو اطمینان قلب نہیں حاصل کرنے دیتا، بلکہ مسلسل اس کو ٹیمپٹ کرتا ہے، اسے برائی کی طرف کسی طرح سے اس کا دھیان مبذول کرواتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب قرآن میں آپ نے اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے دکھا دے تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو ایک مرتبہ ندائے الہی آئی کہ کیا تمہیں ایمان نہیں؟ قال بلا ولا یطمئن قلبی، کہ ایمان تو ہے اے پروردگار، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا کہتے ہیں، لیکن میرے قلب کو اطمینان نہیں ہے، قلب کو اطمینان نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو اطمینان والا قلب ہے وہ ہے جس کے بارے میں سورہ فجر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئن، اے اطمینان پا لینے والے نفس، اپنے پروردگار کی طرف اس حالت میں آ کہ نہ صرف تیرا رب تجھ سے راضی ہے بلکہ تو بھی اپنے رب سے راضی ہو۔ یہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نفس مطمئنہ کی منزل پہ فائز ہیں کہ تاریخ دانوں نے لکھا کہ جوں جوں کربلا میں مصائب کا سلسلہ بڑھتا جاتا تھا آپ کے چہرے پہ نور بڑھتا جاتا تھا۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے یہ بندے، اولنا محمد و آخرنا محمد، ہدایت کا یہ سلسلہ نور علی نور، یہ نفس مطمئنہ کی مثال ہے۔ اور ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے قلب کو اس قدر پاک کریں، اپنے نفس کو اس قدر پاک کریں کہ ہم کونوا مس صادقین کی دعا کے ساتھ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہم اپنا الحاق ان صالحین کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میرا الحاق صالحین کے ساتھ کر دے، اپنے صالح بندوں میں سے کر دے۔ معزز ناظرین، اب یہ جاننا بہت ضروری ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی۔ امام باقر العلوم علیہ السلام، پانچویں امام، فرماتے ہیں کہ عقل اللہ کی بہترین تخلیق ہے۔ جیسے میں نے پچھلی نشستوں میں بھی عرض کیا، دو حجتیں اللہ کی، بھی امام معصوم کا قول ہے، ایک اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہادی جس سے اللہ نے اپنی زمین کو کبھی خالی نہیں رکھا، اور دوسری انسان کو جو حجت دی وہ اس کی عقل ہے، بہترین تخلیق عقل۔ اور پھر اس عقل کی معراج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، سر تسلیم خم کر دینا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، کہ جب عقل کو تخلیق کیا تو پھر اسے حکم دیا کہ سامنے چلو، پیچھے جاؤ، اور کہا یہ بہترین تخلیق ہے۔ اب دیکھیے عقل جو ہے یہ انسان کے لیے کس قدر اہم ہے، کیونکہ یہ صحیح اور غلط میں تفریق کرنے کے کام آتی ہے۔ اس لیے عقل جو ہے وہ ایک اہم ترین جزو ہے انسانی زندگی کا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب دیکھنا ہو کہ کوئی کس قدر ایمان رکھتا ہے، کتنا مومن ہے، تو یہ نہ دیکھو کہ وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنے روزے رکھتا ہے، بلکہ یہ دیکھو اس میں عقل کتنی ہے، کس قدر عقل مند ہے۔ تو عقل وہ افضل چیز ہے، جس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فرشتوں میں عقل ہے، جانوروں میں خواہش۔ اور دیکھیے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا کی کتنی خوبصورت تفسیر میرے مولا نے بیان کی، کہا کہ انسان میں عقل اور خواہش دونوں رکھ دی گئی، اور کہا جس کی خواہش اس کی عقل پہ غالب آ جائے وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور جس کی عقل اس کی خواہش پہ غالب آ جائے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ ہمیں کربلا کے مارکے میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہاں ایک طرف ذوالجناح ہے جس کی اطاعت، جس کی لائلٹی، جس کی وفا شعاری جانور ہونے کے باوجود اسے ان شقیل قلب انسانوں سے افضل کر دیتی ہے جو اس وقت جانوروں سے بدتر ہوئے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ڈومینیٹ کر رہی ہے، ان کے اوپر جو چیز حاوی ہے اس وقت وہ ان کی ذاتی خواہش ہے، اپنی ذات ہے،
اپنی جان کا خوف، مال و دولت کی خواہش، تو وہ خواہش جب غلبہ پا جاتی ہے عقل پہ تو پھر انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، جس کی مثال ہمیں کربلا میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ معزز ناظرین، دیکھیے ہم نے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سب سے بڑی حجت دی، اپنے ہادیوں کو بھیجا، اور پھر بارہا قرآن میں واضح کیا کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں 30واں سورہ قرآن حکیم کا 8ویں آیت میں کہا کہ یہ جو لوگ ہیں، دنیا کے لوگ، کس طرح انسان دھوکہ کھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے صرف دنیاوی زندگی ہے، یہ صرف دنیاوی زندگی کا ہی علم رکھتے ہیں، اور اخروی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو اس قدر لامحدود ہے کہ جیسے ایک قطرے کے سامنے ایک سمندر ہوتا ہے، نبی اکرم نے کہا۔ تو قرآن حکیم میں سورہ روم میں کہا کہ یہ لوگ اس زندگی کا کوئی ادراک نہیں رکھتے، صرف ظاہری جو ان کو نظر آتی ہے زندگی، صرف اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ اور کہا اولم یتفکروا فی انفسہم، کہ کیا انہوں نے کبھی اپنے نفسوں میں غور و فکر نہیں کیا۔ تو ہمیں یہ وہ پھر سے تشریح ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنے نفوس میں، اپنے نفسوں میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، کہ بے شک اللہ نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے انہیں حق کے ساتھ ایک معین مدت کے لیے تخلیق کیا، اور کہا کہ بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ تو ایک سب سے بڑی چیز جو انسان کو جہاد بن نفس میں سب سے بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے وہ ہے قیامت پر ایمان، آخرت کی زندگی پر ایمان، کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا کہ ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے۔ اور پھر جہاں بھی قرآن میں اخروی زندگی کا ذکر آیا تو کہا ہم فیہا خالدون، جنت کا ذکر آیا تو کہا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جہنم کا ذکر آیا، اصحاب النار کا، تو کہا ہم فیہا خالدون، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو اس زندگی کا محدود ہونا، اس زندگی کا فانی ہونا انسان کے سامنے ہے، اور اس میں دیکھیے سب سے اہم چیز جو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کس طرح سے کرنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسباب زندگی دیے ہیں ان میں ایک بہت اہم چیز ہے انسان کا قلب، انسان کا دل۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جدید سائنسی تحقیق، کیونکہ سائنس ہمیشہ مختلف تھیوریز پیش کرتی ہے، ایک مفروضہ پیش کرتی ہے، پھر اس پہ کچھ ریسرچ ہوتی ہے، پھر اس کو ثابت کیا جاتا ہے مختلف ایکسپیریمنٹس کے ذریعے، مختلف طریقوں سے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کسی بھی تھیوری کو پروف کیا جاتا ہے، اس کے لیے مختلف طریقوں سے اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے۔ تو اب سائنس کی جدید تحقیق میں یہ بھی ثابت ہوا کہ دل کے اندر بھی، انسانی دل کے اندر کچھ ایسے سیلز ہیں، جیسے دماغ میں نیورونز ہوتے ہیں انسان کے برین میں، وہ سیلز جو کہ اس کی میموری کو اور اس کی جسم کی جو مختلف حرکات ہیں۔ اور آپ دیکھیے جو کہا میرے نبی نے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ دیکھیے انسان جب کہتا ہے کہ اس کا نفس کہاں ہے، کیا اسے ہاتھ لگا کے چھو سکتا ہے؟ کیا اس کے دماغ میں ہے، کیا اس کے ہاتھوں میں ہے، کیا اس کے پیروں میں ہے، کیا ٹانگوں میں ہے؟ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اگر صرف دماغ میں چوٹ لگتی انسان کو اس وقت پتہ چلتا، سر پہ چوٹ لگتی تب پتہ چلتا، لیکن پاؤں میں بھی چوٹ لگ جائے، پاؤں کی انگلی میں بھی چوٹ لگ جائے تو فوراً دماغ کو خبر ہوتی ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ ہر وقت انسان کے تمام جسم میں، اس کے وجود میں اس کا نفس موجود ہے، جس طرح پروردگار عالم ہر جگہ موجود ہے، بغیر دیکھے بھی موجود ہے۔ جس طرح انسان سوئے ہوئے خواب دیکھتا ہے اور اس وقت وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے کام نہیں لے رہا ہوتا، آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن عالم خواب میں چیزوں کو دیکھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اسے ادراک ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اسے خلق کرنے والا اور ہر جگہ موجود ہے، چاہے سورہ نام میں کہا کہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ اور عزیزان گرامی، سب سے بڑی نعمت ہدایت، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بھی کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ سب سے بڑی
نعمت ہدایت ہے. اور یاد رکھیے قرآن حکیم میں جہاں جہاں کفر کا لفظ استعمال ہوا وہاں کفران نعمت کے معنوں میں آیا گیا، یعنی کہ جو بھی نعمت دی جائے اس کا کفران کرنا. اور ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، جب اس کا کفران کریں گے تو غلط راستے پہ چلے جائیں گے. پھر طاغوت کو جس طرح سورہ بقرہ میں کہا ہے 257 میں کہ جو لوگ روشنی سے اندھیروں کی طرف چلے جاتے جن کے اولیاء طاغوت ہیں، شیاطین. اور شیطان کیا کرتا ہے عزیزان گرامی؟ سورہ حشر میں آیت نمبر 15 16 17 اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ شیطان کس طرح سے پھٹکاتا ہے. یہ پہلے انسان کو مائل کرتا ہے کہ وہ کفر کرے. اب کفر اللہ کا انکار ہے، اللہ کی نعمتوں کا انکار بھی کفر ہے. پہلے شیطان انسان کو مجبور کرتا ہے، مائل کرتا ہے کسی طرح سے بہلا پھسلا کر کہ وہ ناشکری کرے، کفر کرے. اور پھر جب انسان کفر کر لیتا ہے تو وہ شیطان کہتا ہے میں تو تم سے بیزار ہوں اور میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. آپ دیکھیے ابلیس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس نے کبھی خدا کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا. انکار کیا تو ابن تراب کے سامنے سجدہ کرنے سے کہ یہ مٹی سے بنے ہیں، کہا میں ان سے بہتر ہوں آدم سے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نفخت فیہ من روحی، جیسے ہی میں اس آدم میں اپنی روح پھونکوں فقعوا لہ ساجدین، فوراً سجدے میں گر جاؤ. یہ وہی فا ہے جو من کن تو مولا فہذا علی مولا میں ہے کہ جس کا میں مولا، جیسے ہی میں مولا، میرے نبی نے کہا اس کا ویسے ہی علی مولا. اسی طرح اللہ نے کہا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جیسے ہی میں اپنی روح پھونک دوں فوراً سجدے میں گر جاؤ. سب فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس. کہا کہ اے اللہ تجھے تو سجدہ کر سکتا ہوں، غیر اللہ کو نہیں، تراب کے بیٹے کو نہیں، ابن تراب کو نہیں، تجھے تو سجدہ کر سکتا ہوں. تو کیا جواب آیا؟ طاعتی ما اریدو لا ما تریدو، اطاعت ایسے کرو جیسے میں چاہتا ہوں نہ کہ جیسے تم چاہتے ہو. یہ یاد رکھیے امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. آپ کیسے سمجھے اس بت پرستی کے عالم میں جب انسانیت اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جانوروں سے بدتر تھی، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، وہ بربریت میں ڈوبے ہوئے، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے انسان جو اپنی نومولود بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتے تھے. کئی صحابی جو کہلائے جاتے ہیں انہوں نے لکھا اپنی سوانح حیات میں اپنی تاریخ رقم کرتے ہوئے کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی نومولود بچی کو دفن کیا. اور آپ دیکھیے کہ جس طرح سورہ حشر میں یہ شیطان کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم نے کفر کیا تو میں تو تم سے بری ذمہ ہوں. جو سچا ہادی ہے وہ ذمہ لیتا ہے، وہ آپ کا ذمہ لے گا موت کے وقت بھی. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا جو مرے گا جہاں مرے گا مجھ علی کو دیکھے گا. وہ موت کے وقت بھی ذمہ لیتا ہے ہادی، وہ منکر نکیر کے سوالات کے وقت بھی، فشار قبر کے وقت بھی ذمہ لیتا ہے، وہ پلسرات پہ بھی ذمہ لیتا ہے، اور وہ یوم محشر بھی ذمہ لیتا ہے، اور وہ آپ کی اخروی زندگی کا ذمہ لیتا ہے، بشرطے کہ آپ دل سے اطاعت کریں، اس طرح سے اطاعت کریں کہ جس طرح سے اللہ چاہتا ہے، جو ہادی اللہ نے چنے. کیونکہ میرے نبی کی زبان مبارک سے نکلا، اس صادق اور امین کی زبان اطہر سے نکلا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ ایک ہے. ورنہ یہ جہالت میں ڈوبی ہوئی انسانیت کیا جانتی تھی توحید کو؟ توحید کے پیغام کو پہنچانے والی زبان اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ جسے اہل عرب پہلے بھی صادق اور امین کہتے تھے، اور وہ زبان کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ بے شک یہ میرا نبی یہ اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتا، جو بھی کہتا ہے بھیجی ہوئی وہی ہے. تو جب من کن تو مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا، جب قرآن نے کہا بلغ اے نبی یہ پیغام پہنچا دیجئے، ورنہ گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا، اور پھر اللہ نے اعلان کیا کہ آج اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. اب جو اس نعمت کا کفران کرے وہ کافر ہے، جو اس نعمت سے منہ موڑ لے وہ کافر ہے. اس لیے کہ جو ہادی ہے
وہ جب ہدایت کرتا ہے، جب وہ ہادی جسے اللہ نے چنا ہے جب وہ ہدایت کرتا ہے، تو جس طرح میری بی بی فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام نے ایک مرتبہ خطبہ فدق میں کہا تھا، اور پھر مدینہ کی عورتوں سے جب وہ آپ کی عیادت کے لیے آئیں تو کہا کہ اگر تم اللہ کے چنے ہوئے ہادی کی رہنمائی میں اپنے سفر کو طے کرتے تو نہ تمہیں تھکن کا احساس ہوتا، نہ تمہیں کوئی دیر لگتی، بلکہ انتہائی خوشی خوشی اور بغیر کسی تھکن کو محسوس کیے ہوئے سبک رفتاری کے ساتھ تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے، حوض کوثر پہ تم جام کوثر پی رہے ہوتے۔ شیطان نے بھی کہا میں بہتر، میں خیر ہوں، میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں آدم سے۔ شیطان نے کہا جو خدا کے چنے ہوئے سے خود کو یا انسانوں کے چنے ہوئے کو، خود چنے ہوئے کو، ظاہر ہے کہ جس نے اپنے آپ کو خود پریزنٹ کیا اللہ کی نومینیشن کے مقابلے میں، وہ اصل میں شر سے وابستہ ہے، اس کا رستہ شیطان کا رستہ ہے، اور یہ جاننا اہل ایمان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے کہ جسے اللہ نے چنا، جسے نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جو اس کی بیعت چھوڑ دے، جو خود کو نامزد کر لے اقتدار کے لیے جبکہ وہ اس کا اہل نہ ہو، جبکہ خدا نے اپنا ریپریزنٹیٹیو، اپنا مظہر خدا، اپنی حجت اس زمین پہ اپنا ہادی خود منتخب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، وہ چاہتا ہے کہ آدم کی اولاد کو عزت دے، کرامت دے، وہ چاہتا ہے انسانی شبیہ میں، اسی لیے اس نے اپنے نور کو، میرے نبی نے کہا انا وعلی من نور واحد، اسی لیے اس پروردگار نے اپنی نعمت کا اظہار کیا کہ اپنے ہی نور کو، جہاں انسان میں کہا نفخت فیہ من روحی، اپنی روح پھونکی، اسی طرح سے اپنے نور کو انسانی پیکر میں بنا کر اس لیے بھیجا کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو۔ جس طرح ایک طوطے کے سامنے شیشہ رکھا جاتا ہے، آئینہ رکھا جاتا ہے، اور پیچھے سے انسان بولتا ہے اور اس طوطے کو یوں سکھایا جاتا ہے بولنا، اسی طرح انسان کو ایک انسانی شبیہ میں رشتوں ناتوں کے ساتھ، دنیاوی ذرائع معاش کے ساتھ، دنیاوی رشتوں کے ساتھ بھیجا اور دکھلایا کہ کس طرح سے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جہاد کیا جاتا ہے، کس طرح سے کبھی فجر کی نماز قضا نہیں کی جاتی۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ کبھی سورج نے مجھے نہیں دیکھا بستر پہ، کبھی سورج کی کرنیں نہیں پڑی کہ میں بستر پہ تھا۔ کس طرح سے پھر یہودی کے باغ میں مزدوری کی، کس طرح سے اپنے نفس کو خدا کی خوشنودی کے لیے شب ہجرت بیچتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی خدائی خرید لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے لیے محبت کرنا بے حد ضروری ہے، عشق کرنا بے حد ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو اجر رسالت ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا مگر میرے اقربا سے محبت کرو، میرے اہل بیت کا اتباع کرو۔ عزیزان گرامی، آخر یہ شرط کیوں رکھی گئی؟ تاکہ انسان کے سامنے ہادی برحق، مظہر خدا، اولو الامر کی وہ مثال قائم ہو، جس طرح اللہ کہتا ہے شیطان کو کہ میں نے اپنے امر کا حکم دیا، تجھے اپنے امر جاری کیا اور تو اس پہ ایمان نہیں لایا، تو تب شیطان کہتا ہے کہ میں افضل ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں آدم سے افضل ہوں۔ خود کو افضل سمجھ لینا اقتدار الہی کی نفی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی نفی ہے، کیونکہ چاہے وقتی طور پہ، جس طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یزید کو کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو فاتح ہو گیا؟ نہیں، تو نے تو خود ہی اپنی کھال کو خود نوچا ہے، خود تو نے اپنی بربادی کی ہے۔ عزیزان گرامی، قلب کا ذکر میں نے کیا، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے سب سے قیمتی چیز تمہارا قلب ہے، تمہارا دل ہے، تو کسی بھی چیز سے، کسی بھی وجہ سے تم اس کو داغدار نہ ہونے دو۔ اب عزیزان گرامی، اب دیکھیے جو قلب ہے، جیسے میں نے کہا کہ اب سائنس نے نئی تحقیق کی کہ اس میں بھی کچھ نیورونز کی طرح کے سیل موجود ہیں، یعنی سوچنے کی صلاحیت ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اس زمانے میں خطبہ فدق میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے شعور کو قلب میں اتارا، تو دل کو صاف رکھنے کی اس قدر اہمیت ہے۔ دیکھیے ہر چیز کا طریقہ بتایا گیا، دل میں بدگمانی نہ آنے دو،
دل میں ناشکری نہ آنے دو، دل میں کسی مومن کے لیے بھی کوئی بدگمانی نہ آنے دو۔ ائمہ طاہرین کے اقوال ہیں کہ کسی کے بارے میں اگر تم برا گمان کرتے ہو تو پھر اس سے اچھے کی امید ہی نہ کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے دل کو کسی بھی چیز سے داغدار نہ ہونے دو، اور قرآن گواہی دیتا ہے کہ بے شک صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کہ بے شک کون ہے جو مضطر اور بے قرار دل کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا آرام پہنچا سکے، قرار پہنچا سکے۔ انسان کو یہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قدر نعمتیں دی، اور یہ قلب بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو صاف کریں گے، صاف کیسے کریں گے؟ سچ بولنے کے ذریعے، ہر رت سے دور کریں، ہر طرح کی بدگمانی سے دور کر لیں، ہر طرح کے غرور سے دور کر لیں، کہ کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ بوئے بہشت کو سونگھ نہیں سکے گا۔ تو اس دل کو صاف کریں تاکہ ان سچوں، ان صالحین کی محبت صحیح معنوں میں اس دل میں گھر کر سکے۔ جب تک ایک گھر صاف ستھرا نہیں ہوگا، جب تک ایک ظرف، ایک برتن صاف ستھرا نہیں ہوتا، آپ اس پہ کیسے کوئی پاک و پاکیزہ چیز ڈال سکتے ہیں؟ اسی طرح جب تک دل کو پاک، صاف، سچا نہیں کر لیتے، کھرا نہیں کر لیتے، ہر طرح کی بدگمانی سے پاک نہیں کر لیتے، تب تک صحیح معنوں میں عشق اہل بیت علیہ السلام، عشق حسین علیہ السلام، عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دل میں نہیں آ سکتا۔ اور پھر ہم نے نفس کا تزکیہ کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے۔ نفس کا تزکیہ کیسے کرنا ہے؟ کہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم کسی میں کوئی برائی دیکھو، کسی دوسرے شخص میں کوئی برائی دیکھو، تو سب سے پہلے اپنے اندر جھانکو کہ کہیں تم میں یہ برائی تو موجود نہیں، اور پھر اسے دور کرو۔ اور یہ قول امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منسوب کیا گیا، اور اولنا محمد و آخرنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ انتہائی بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کا اگلا آنے والا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر نہ ہو۔ اپنے آپ کو مسلسل بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس لیے اپنی تمام تر برائیوں کو خود ڈھونڈنا ہے۔ یہ تصوف کا رستہ، یہ خدا سے قربت کا رستہ کیا ہے؟ خود اپنے بسمل پہ چھری پھیرنی پڑتی ہے، انسان کو خود اپنی برائیوں کا خاتمہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب تک آپ کے دل میں خود اپنے لیے، اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ عاجزی اور انکساری سے ہوگا۔ اگر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیں گے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں مریضوں کا علاج کر سکتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، لیکن میں احمق کا علاج نہیں کر سکتا۔ کسی نے پوچھا کہ احمق کیا ہے؟ کہا وہ شخص جو اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہو، جو اپنا تکبر میں اس قدر اپنے تکبر میں مست ہو کہ اپنا حق ہر چیز پہ سمجھتا ہو، اپنی کسی برائی کو نہ دیکھ سکے، اپنی کسی غلطی کو نہ مان سکے، اور تمام حق دوسروں سے حاصل کرنا چاہتا ہو، وہ احمق ہے، اور میں اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نماز تم پہ اس لیے فرض کی گئی کہ تکبر کی غلاظت، گندگی کو تمہارے دل سے دور کرے۔ زکوٰۃ کو نفس کے تزکیے کا ذریعہ بنایا گیا، روزے کو اخلاص کا ذریعہ بنایا گیا، کہ آپ چاہے نہ کوئی دیکھ رہا ہو، آپ کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یہ روزہ، وہ چیز جو اللہ نے عام ایام میں آپ کے لیے حلال قرار دی۔ آپ اس وقت عبادت کے تحت اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہیں، اور پھر ایک مقررہ وقت پر، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے وقت پر آپ روزہ افطار کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے نفس کو قابو میں کر سکیں۔ عزیزان گرامی، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، روح کی ہم نے بات کی، اب یہ روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نفخت فیہ من روحی، اور پھر مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ جو مرے گا، جہاں مرے گا مجھ علی کو دیکھے گا۔ کسی نے کہا کہ ایک وقت میں
تو کتنے ہی لوگ لقمہ اجل چکھتے ہیں، آپ کیسے ہر مرنے والے کے سرحانے پہنچیں گے؟ تو کہا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کل الروح من امر ربی، کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور کہا جب تک اولو الامر موجود نہ ہو، صاحب امر موجود نہ ہو، تو ملک الموت اس امر ربی کو قبض نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ روح ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس روح کو کس طرح سے مضبوط کریں؟ ایسے مضبوط کریں کہ پھر ہم نفس کے دھوکے میں نہ آئیں، ایسے مضبوط کریں کہ ہماری عقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ فائز ہو جائے۔ اس روح کو ایسے مضبوط کریں کہ قلب خود بخود ذکر خفی میں، ذکر خدا میں مشغول ہو جائے۔ اس کے طریقے بھی ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ اپنے جسم کے آرام اور افزائش کی اتنی پرواہ نہ کرو کہ اس نے تو مٹی میں چلے جانا ہے، یہ تو فانی ہے۔ ہاں، اپنی روح کی افزائش کا بندوبست کرو کہ اس روح نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اب اس روح کی افزائش کیسے کریں؟ ایک قول ہے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا، کہا کہ خود کھانا کھانا جسم کی غذا ہے، لیکن دوسروں کو کھلانا روح کی غذا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے ان ہستیوں سے سیکھنا ہے۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام کے بارے میں یہ ایک عیسائی موسیقی کے استاد ہیں پارس پرویز صاحب، یہ ان کا شعر ہے، پیاس سے خود رہے حر کو پلا دیا پانی، میرے حسین کا پارس یہ کیا کمال نہ تھا۔ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے انسانیت کو اس قدر بلند کر دیا کہ بے شک شاعر نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جب ہم کربلا کو اپنی درسگاہ مان لیتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کس طرح ہر شہید دوسرے سے سبقت لے کے جانا چاہتا تھا، چاہے وہ کمسن اونو محمد علیہ السلام ہو، چاہے وہ شہزادہ قاسم علیہ السلام ہو، ہر شہید چاہتا تھا جام شہادت پہلے نوش کر لے۔ غازی عباس علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بھی قربان کیا، اپنے بازو کٹائے، خود پانی نہیں پیا باوجود کے پینے پر قدرت تھی۔ عزیزان گرامی، اس دنیا کی محبت ترک کرنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔ اس دنیا کی محبت کو ترک کرنا، جس طرح جناب فضا اپنے تخت و تاج، اپنے تخت پر اپنی نالین چھوڑ کر آ گئی، اپنی جوتیاں چھوڑ کر آ گئی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مبارک در پہ آپ کی خدمت کے لیے، اور جب دیکھا کہ ظاہری غربت ہے تو آپ نے مٹی سے سونا علم کیمیا کا استعمال کرتے ہوئے بنایا، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئیں، اور مولا نے ایک مرتبہ دیکھ کے مسکرا کے فرمایا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جو عالم طفلی میں تھے ان کی طرف اشارہ کر کے، کہ فضا یہ علم تو اس گھر کے بچے بھی جانتے ہیں، لیکن ہم اس دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، اس دنیا کی محبت کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ ان ہستیوں سے ہم وابستگی چاہتے ہیں تو پھر دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہوگا، دنیاوی مال و اسباب کی محبت کو مقدم نہیں رکھنا۔ ہاں، رزق حلال کمانا بہت بڑی عبادت ہے، بہت سے گناہ قول معصوم ہے کہ جو نماز روزے سے نہیں دھلتے وہ رزق حلال کمانے سے دھلتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اتنی توفیق ہونی چاہیے کہ آپ اپنے اہل و عیال کے حقوق پورے کر سکیں اور پھر دوسروں کی بھی مدد کر سکیں، لیکن دولت کو اپنا مقصد نہ بنائیں، اس سے محبت نہ کرنا شروع ہو جائیں۔ جس طرح مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ دولت مٹی کی طرح ہے، اس کو پاؤں کے نیچے رکھو، اگر سر کے اوپر ڈالو گے تو یہ زندگی میں ہی تمہاری قبر بن جائے گی۔ اور پھر کہا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی کے اوپر تیرتی ہے، جب پانی اندر آ جائے یعنی دنیا کی محبت دل میں آ جائے تو کہا وہ کشتی ڈوب جاتی۔ اسی طرح اس دنیا میں رہنا ہے، حقوق و فرائض پورے کرنے ہیں، لوگوں کی مدد کرنی ہے، لیکن اپنا الہ اللہ کی ذات کو ہی رکھنا ہے، لا الہ الا اللہ نفی کر دینی ہے، تمام الہوں کی نفی کر دینی ہے، تمام بتوں کی، چاہے وہ اپنی ذات کا بت ہو، چاہے اپنی خواہشات کے بت ہوں، چاہے دنیاوی۔ دیکھیے، مال و اسباب حاصل کرنا حق حلال طریقے سے بہت بڑی عبادت ہے ائمہ نے کہا۔ اس سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ اپنے اہل و عیال، اپنے قرابت دار اور پھر عام بنی نوع انسان کی مدد کرنا۔
اگر اس سے آپ کا مقصد ہے اپنی ذات کو پروموٹ کرنا، اپنی ذات کی اہمیت میں، اس کی دنیاوی شان و شوکت میں اضافہ کرنا، اپنے ذاتی آرام کا بندوبست کرنا، تو پھر آپ نے اس کو الہ بنا لیا. لیکن جب آپ اللہ کی محبت میں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں جب خرچ کرتے ہیں، جس طرح ہمیں امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان سے سبق ملتا ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام کے بارے میں کہ انہیں دریائے سخاوت کہا جاتا تھا، امام حسن علیہ السلام نے کہا، جب کسی نے کہا آپ اتنا زیادہ دیتے ہیں، اتنی کریمی، اتنی سخاوت، تو کہا کہ اللہ مجھے دیتا ہے اور میں لوگوں کو دیتا ہوں. تو یہ کسب معاش بہت بڑی عبادت ہے، لیکن پھر اس دولت کو الہ نہ بنا لیجیے، بلکہ اس کو ذریعہ بنائیے، اس کو کمانے کو بھی ذریعہ بنائیے، تو آپ حلال اور حرام میں تمیز کر سکیں گے. اور پھر اس کو خرچ کرنے، صرف کرنے کو بھی ذریعہ بنائیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا. اس کو خرچ کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو. اپنے فرائض پورے کیجئے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کیجئے، کہ جو کھانا پینا آپ اپنے اہل و عیال کے لیے کرتے ہیں، اماموں کا قول ہے کہ اس کا آپ پہ حساب ہی نہیں ہوگا. حساب اس مال کا ہے جو آپ جمع کرتے ہیں، حساب اس مال کا ہے جو اپنی ضرورت سے زیادہ، اپنا گھر بار ہونے کے بعد، کھانے پینے کے اسباب ہونے کے باوجود آپ دوسروں پہ خرچ نہیں کرتے. جیسے قرآن نے کہا کہ تمہارے اموال میں دوسروں کا حصہ رکھ دیا گیا ہے تو تم ان پہ خرچ کرو. اور ہمارے سامنے ائمہ طاہرین کی مثالیں ہیں، جس طرح قرآن مثال دیتا ہے کیسے جب یتیم مسکین اسیر دروازے پہ آتے ہیں تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام اپنے بچوں امام حسن امام حسین علیہ السلام کے حصے کا کھانا، حصے کا طعام، افطار کا سامان اس سائل کو دے دیتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس زندگی میں مہلت تھوڑی سی رہ گئی ہے، سو جس قدر ہو سکے دوسروں کی مدد کرتے جاؤ. عزیزان گرامی، تھوڑا سا آج کی تقریر کو اگر ہم اس کو ایک مختصر سی سمری اس کی بیان کریں تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس پہ جیسے قسم کھائی نفس کی، کہا کہ اس میں فسق و فجور کی صلاحیت بھی ہے، اس میں تقویٰ کی صلاحیت ہے. کہا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا. اور قد خاب من دساہا، جس نے اسے گناہوں میں آلودہ کر لیا وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. عزیزان گرامی، اس نفس کو ہم نے اس کے ساتھ جہاد بن نفس اس طرح سے کرنا ہے کہ اپنی عقل کو اپنی خواہش پہ ہمیشہ غالب رکھنا ہے، خواہش کو عقل پہ غلبہ نہیں پانے دینا. ہر فعل کو، ہر عمل کو، جس طرح ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنی سیرت مبارکہ سے ظاہر کیا، مثال قائم کی، ہر عمل، دوستی، دشمنی، ہر فعل، ہر قول، ہر فکر، ہر سوچ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ کو الہ سمجھ کے سچ کا ساتھ دینا ہے. چاہے ہمارے اپنے اہل و عیال کے خلاف وہ بات ہو، لیکن ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے، ہم نے ظلم کا ساتھ نہیں دینا. جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ کوفہ ایک جگہ کا نام نہیں، بلکہ جہاں بھی لوگ ظلم پہ خاموش رہیں وہ لوگ کوفی ہیں، اس جگہ کا نام کوفہ ہے. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ جب کہیں ظلم ہوتا ہوا دیکھو، اگر تم اسے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو کم از کم آواز اٹھاؤ. تو ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے. سب سے پہلا طریقہ قلب کو صاف کرنے کا، دل کو صاف کرنے کا، سچ بولیے، سچ بولیے، سچ کا ساتھ دیجیے. دل میں کوئی بدگمانی نہ رکھیے، اس دل کو مسکن بنا کے رکھیں اپنے پروردگار کی محبت کا. سبق سیکھیں درسگاہ کربلا سے. امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا پہنچے تو فرمایا تھا کہ یہ عاشقان خدا کی قتل گاہ ہے. ہمیں اپنے ائمہ طاہرین کی سیرت مبارکہ سے سبق ملتا ہے کہ کس طرح روح کی افزائش کریں. دوسروں کو کھانا کھلانا، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا روح کی غذا ہے، خود کھانا کھانا جسم کی غذا ہے. یاد رکھیے اللہ کی محبت میں جب اپنی روح کو انسان پاک و پاکیزہ رکھتا ہے تو خود بخود نفس پہ اس کی عقل غالب ہو جاتی ہے، وہ عقل جو اللہ تعالیٰ کی مطیع ہے، اس کی اطاعت گزار ہے. اور پھر قلب خود بخود ذکر الہی کا مسکن بنتا ہے. اور جب ذکر الہی کا مسکن بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. اور وہ کہتا ہے
کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، اور کہا کہ جب کوئی شخص تنہائی میں اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے تو پروردگار بھی تنہائی میں یاد کرتا ہے، کوئی محفل میں یاد کرتا ہے تو اس سے بہترین محفل میں پروردگار اس کو یاد کرتا ہے، اپنے ہر قول، ہر فکر، سوچ اور ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مبذول کیجیے۔ یہ دین اسلام اتنا آسان ہے کہ اس میں مومن بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ایک خاتون گھر میں بچوں کی تربیت افزائش میں مصروف ہے تو وہ اللہ کے قریب ترین ہے۔ کسب معاش حلال طریقے سے رزق کمانا بہترین عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، ہر رشتے میں محبت اور ایثار کا ثبوت دیجیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اپنے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ آپ کو فائدہ ہوگا، اس لیے نہیں کہ اس کو ایک انویسٹمنٹ سمجھے کہ یہ کل کو آپ کے ساتھ اچھا کرے گا، نہیں، جو کریں فی سبیل اللہ۔ ترک امید دنیا بہت ضروری ہے، لوگوں سے توقعات نہ رکھیں۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں سے نہیں بلکہ ان سے وابستہ توقعات سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ توقع اور توکل صرف اپنے پروردگار سے، کیونکہ الہ بھی وہ ہے، معبود بھی وہ ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اس پروردگار سے ملنا ہے تو اپنی روح کو اسی طرح سے پاک اور منور رکھے جس طرح اس نے عطا کی۔ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کا مطیع بنائیے اس عقل کے ذریعے اور اس ہدایت کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حجتیں، اپنی نعمتوں کے صورت میں آپ کو عطا کی۔ عزیزان گرامی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ بے شک اس نے کہا کہ میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا، بس میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یا اللہ، اپنی رحمت کے دامن میں، اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو اس طرح سے معاف کر دے کہ ہمارے گناہ ہماری آنے والی زندگیوں پہ اور ہماری دعاؤں پہ اثر انداز نہ ہو سکیں۔ جو رزق کے خواہاں ہیں، یا اللہ تو نے کہا کہ جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ تصور کرو، وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کی جناب سے رزق پاتے ہیں۔ اس رزق حسن، رزق طیب کے صدقے میں تمام ناظرین، سننے والوں کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ شفائے کلی نصیب فرما۔ اس وبا، اس پینڈیمک سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمارے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما۔ یا اللہ، جو بچے، جو طالب علم اس وقت علم کی راہ میں کوشاں ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم خطیب منبر سلونی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم اسی طرح سے علم کے حصول کے لیے جستجو کرتے رہیں جس طرح ایک مومن کو کرنی چاہیے۔ یا اللہ، ہمارے قلوب کو اپنے ذکر سے، اخلاص سے، سچ سے، اپنے توحید کے نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ اور یا اللہ، تو علیم بذات الصدور ہے، انسان کے قریب ترین ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، دعا بہترین عبادت ہے۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ ممکن اور ناممکن تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم دعا مانگتے رہو، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ اور کہا کہ پروردگار سے مانگو، پروردگار سے ہی مانگو، کہ مخلوق سے مانگو گے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی، پروردگار سے مانگو گے دے تو اس کی رحمت اور نہ دے تو مصلحت۔ جو انسان نہیں جانتا کئی مرتبہ اس کی نہ سنی جانے والی دعائیں اس کے لیے بہترین ہوتی ہیں۔ یا اللہ، دعا ہے تمام ناظرین کی دلی مرادیں اپنی بارگاہ میں، ذکر اہل بیت علیہ السلام کے صدقے، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، نفس مطمئنہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔